جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ناظرین، بریک کے بعد بات کریں گے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کے 2 ماہ میں دوسرے دورہ امریکہ کی۔ ایک ایسا دورہ جسے عالمی جریدے بلوم برگ نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری کا واضح اشارہ قرار دیا ہے۔ یہ دورہ نہ صرف پاک امریکہ دفاعی سفارتی روابط میں اہمیت رکھتا ہے بلکہ خطے کی سیاست، خاص طور پر پاک بھارت تعلقات، ایران اسرائیل تنازع اور عالمی سطح پر پاکستان کے کردار کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے، بیرون ملک پاکستانیوں کو ملک میں ترقی میں اصل سرمایہ قرار دینے اور بھارتی خفیہ ایجنسی کے ٹرانس نیشنل سرگرمیوں کے حوالے سے ٹھوس شواہد پیش کرنے کے بارے میں بات کی ہے اور زور دیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی اسٹریٹجک امور پر گہری نظر رکھنے والے لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ دورہ پاکستان کے سفارتی، عسکری اور معاشی منظرنامے میں کیا نئی جہتیں لا سکتا ہے۔ دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب، مکالمہ میں خوش آمدید۔ جی بہت مہربانی۔ جنرل صاحب، کیسے دیکھتے ہیں یہ 2 ماہ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے امریکہ کے دوسرے دورے کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دورہ پاکستان کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ دیکھیں، پاکستان اور جو امریکن تعلقات ہیں نا، یہ ایک اتار چڑھاؤ کا شکار ضرور رہے ہیں، رولر کوسٹر ایٹ دی کنٹری لیول، پولیٹیکل لیول، ڈپلومیٹک لیول پہ۔ صحیح۔ لیکن جو پینٹاگان اور جی ایچ کیو کا لنک ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہے ایک دوسرے کی، پروفیشنل کمپیٹنس اور اس کے اوپر، وہ بڑا کافی حد تک سموتھ رہا ہے۔ صحیح۔ تو ابھی یہ جو لاسٹ وزٹ ہوا چیف کا، اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ تھا کہ پاکستان نے حالیہ جو انڈین جارحیت ہے اس کا منہ توڑ جواب دیا، جس سے ایک بہت بڑا ایک امپریشن کریٹ ہوا، نہ صرف ساؤتھ ایشیا میں بلکہ گلوبلی۔ اور امریکہ نے بھی یہ دیکھ لیا کہ یہ ایک آرمی جو پاکستان آرمی ہے، جو انٹرنیشنلی ریکگنائز ٹاپ 10 آرمیز میں سے ہے، ان کے اندر کتنا پوٹینشل ہے اور کمبیٹ وردینس ان کی کتنی ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ رسپیکٹ انہوں نے کی اور چیف سے ملے، جو انپریسیڈنٹڈ تھا پاکستان کی نہیں دنیا کی تاریخ میں ایز ہیڈ آف دی اسٹیٹ، اور وہ بھی امریکہ کا اس طرح کی۔ تو یہ آنر ان کے لیے تو تھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے، لیکن اس سے بھی زیادہ آنر یہ پاکستان کے لیے تھی۔ اور ابھی دوبارہ وہ اس لیے گئے ہیں کہ وہاں ان کے جو ساتھ کے ہیں ایک کمانڈر جو ریٹائر ہو رہے تھے، جن کو یہاں آ کے ایوارڈ بھی دیا گیا تھا، ان کی ریٹائرمنٹ میں ان کو انوائٹ کیا گیا۔ تو یہ آرمی کے لیول پہ ہوتا رہتا ہے، بٹ دیٹ دین پرووائڈز ایم اے چانس کہ وہاں جا کے انٹریکٹ کرے، اور اسپیشلی پاکستانی کمیونٹی کے سامنے بھی پھر انہوں نے پالیسی بیانات بھی دیے ہیں جو کہ بڑے اسٹریٹ ہیں اور بڑے رائٹ ہیں، اپروپریٹ ہیں، بیکاز ہم وار مونگرنگ نہیں کر رہے، انڈیا وار مونگرنگ کر رہا ہے۔ اور انہوں نے بڑی کلیئر لفظوں میں بتایا، پانی بند کرو گے تو ڈیم ڈسٹرائے ہوگا آپ کا، اور اگر آپ پنگا لیں گے اور ہماری سلامتی خطرے میں ہوگی تو آدھی دنیا ساتھ جائے گی۔ یہ مطلب کرسٹل کلیئر ہے بڑی بات۔ تو یہی کہا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان کے مقابلے میں انڈین ایئر چیف نے ایک ایسی یبلی ماری کہ 5 جہاز ہم نے گرا دیے ہیں، یہ ایک اور جنگ انسائی۔ ابھی آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ ہونے والی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ گیدڑ بپکیاں ہیں، لیکن پاکستان کو ہر لحاظ سے تیار رہنا چاہیے۔ جی بالکل۔ اچھا جنرل صاحب، یہ کہ امریکہ کے دورے پہ جب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کہا کہ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس طرح کے جو ایک ٹھوس بیانات ہمارے آرمی چیف کی طرف سے آ رہے ہیں، تو اب یہ جو بھارتی گیدڑ بھبکیاں ہیں اس کے سامنے زیر ہو جائیں گی؟ یا دیکھیں، شور ہے، مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا اگر وہ سمجھتا ہے پاکستان کمزور ہے۔ لیکن جب اسے یہ پتا ہے کہ پاکستان ایک ایکولی پورٹنٹ کنٹری ہے، سائز بڑا ہونے سے ملک بڑا نہیں ہو جاتا۔ آپ کی جو پاور ہے، اٹ از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن کہ آپ کا سائز کتنا بڑا ہے اور پاپولیشن کتنی زیادہ ہے۔ آپ کی پاور جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے اندر انسٹیٹیوشنز کتنے مضبوط ہیں، آپ کے پاس پوٹینسی کیا ہے، آپ کی ملٹری کیپبلٹی کیا ہے، آپ کی ڈپلومیٹک سٹینڈنگ کیا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں کاؤنٹ، اور آپ کے ملک کے اندر افراتفری
ہے یا نہیں ہے، انٹرنلی آپ کتنے ٹرمائل کے. انڈیا کے اندر اس وقت 1.5 درجن سے زیادہ ایسی انسرجنسیز ہیں جی بالکل جو کہ آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں. آپ صحیح دیکھیں خالصتان سمیت کشمیریوں کا تو ایک رائٹ ہے یونائٹڈ نیشن کے لحاظ جی سے، بالکل لیکن سکھ بھی جسٹیفائیڈ ہیں ایک الگ ملک بنانے کے لیے، صحیح بیکاز وہ یونین کے اندر تو ہیں، صحیح لیکن ان کو قتل کیا جا رہا ہے. ان ٹھیک ہے کی جو ہے نا، آپ نے دیکھا کہ چن چن کے مار رہے تھے. اور اسی صحیح طرح شودر ہیں، اور ان کی اپنے جو ہندو دالتس وغیرہ ہیں صحیح ان کی، پھر منی پور میں یہ آپ کے جو کرسچینز ہیں، جی بالکل موئسٹ ہیں. تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ جو اگر اس طرح دوسرے ملکوں کی طرف دیکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم صحیح ملک کے اندر کسی طریقے سے ایک یکجہتی کریٹ کریں. صحیح. اچھا جنرل صاحب، اس وقت جو حالات ہے کہ پوری دنیا کے اندر بھارت ایک دہشت گرد ملک کے طور پہ سامنے آ گیا، جیسے پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی کے واضح ثبوت ہیں، تو ایسے حالات میں جو بھارت کے اندر جو انسرجنسی چل رہی ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کھل کے سامنے آئی ہیں اور کچھ حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے؟ اور خاص طور پر اسی تناظر میں یہ جو آپ دیکھتے ہیں کشمیر کا جو معاملہ ہے، جو ایک قسم کا تھوڑا دبا ہوا تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مارکا ایکٹ کے بعد اب بھارت کے اندر دوسری تحریکوں کے ساتھ ساتھ کشمیر کا جو معاملہ ہے یہ بھی از سر نو دنیا کے سامنے آ گیا؟ جی آپ نے علوی صاحب یہ بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. دیکھیں کہ یہ جو انڈیا کے اندر ہے نا، جی مثلا ایسٹرن انڈیا میں جی ایک ریڈ کوریڈور ہے جی جس نے تقریباً بہت بڑا ایریا لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور وہ ان کے اپنے آرمڈ فورسز ہیں ان کی، صحیح اور وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. موئس بھی جو چاہتے ہیں کرتے ہیں. نیچے تاملز ہیں، ایسٹ میں آپ کے آسام کی وہ آرگنائزیشنز ہیں، جی منی پور کا اوپر کا ایریا ہے، صحیح ویسٹ میں آپ کے دیکھیں خالستان کا ہے، جی اوپر نارتھ ویسٹ کے اندر کشمیر کا ہے. صحیح تو یہ تو ایک نیچرل سٹیٹ بن ہی نہیں. دیٹ از دی ریزن کہ یہ شور شرابہ جو ہے ان کا آپس کے اندر ہے. صحیح اور ابھی کشمیر کی بات آپ نے کی ہے، اللہ کا کرم ہے کہ کشمیر کی آزادی ایک نوشتہ دیوار ہے. انشاءاللہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اسی طرح آوازیں ویسٹ سے آئیں گی، امریکہ سے بھی، جیسے جی ابھی ٹرمپ کہہ رہا ہے نا کہ اس کے اوپر بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، میں صحیح ریڈی ہوں جی کرنے کے بالکل لیے. یورپ بھی کہے گا، باقی بھی لوگ کہیں گے، جیسے ابھی پیلسٹائن کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو ریکگنائز کرتے ہیں ایک جی جی پیلسٹینین سٹیٹ کو. آفٹر آل ان کو بھی تو اتنی مار کھانے کے بعد یہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں نا، تو پہلے یہ کدھر تھے؟ تو اس جی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی جو کاز ہے وہ ہائی لائٹ ہوگی. اس میں یہ کشمیر ایک فلیش پوائنٹ ہے، نیوکلیئر فلیش پوائنٹ. صحیح اور جس طرح میں کئی دفعہ بتایا ہے کہ دنیا میں 4 گلوبل فلیش پوائنٹ تھے. جی نمبر 1 ایک یوکرین کا جی رشیا کے ساتھ، جی بالکل ایک پیلسٹائن کا اسرائیل عرب اور ایران، جی ایک جو ہے وہ آپ کا ساؤتھ چائنا سی اور تیوان، وہاں جی بھی آگ لگ سکتی ہے کسی وقت، کوئی غلطی ہوگی. جی اور چوتھا ہے آپ کا کشمیر کا. صحیح تو اس کے اوپر اگر یہ تباہی ہوگی تو پوری ریجن نہیں دنیا سفر کرے گی. تو اس لیے سارے سٹیک ہولڈرز ہیں، اور صحیح دیٹ از وائی ٹرمپ کہتا ہے مجھے نوبل پرائز ملنا چاہیے صحیح چونکہ 2 نیوکلیئر کنٹریز میں نے ایک تباہی بچائی ہے. صحیح تو آئی ہوپ کہ انڈیا سمجھتا ہے کہ اس جی تباہی کی طرف نہیں جانا چاہیے. صحیح. اچھا جنرل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مودی اینڈ کمپنی کی طرف یہ جو ہندتوا کی وہاں پہ تحریک ہے، مسلم دشمن بھی انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو انسانی دشمن یہ ایک تحریک ہے، تو کیا مارکا حق میں ناکامی کے بعد اب انڈیا کے اندر مودی سرکار کا وہ دبدبا نہیں رہا؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہندتوا تحریک جو ہے یہ تحریک اب پیچھے کو جائے گی؟ اب لوگ سمجھ گئے ہیں، دنیا سمجھ گئی ہے کہ یہ جو مودی سرکار کی طرف ایک انسانیت سوز جو واقعات ہو رہے ہیں خاص طور مسلمانوں کے خلاف، اب یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب انڈیا میں حالات بدلیں گے؟ یہ بالکل ٹھیک آبزرویشن ہے. جو لوگ انڈیا کو فالو کرتے ہیں، ان کے میڈیا کو دیکھتے ہیں، ان کے تھنک ٹینک کو سنتے ہیں، ان کی اندر عوام کی آوازیں سنتے ہیں، جی تو ان کو تو ذرا برابر بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ جو ہندتوا کی پالیسی ہے اور یہ RSS کی جو پالیسی ہے، یہ جو بی جی جے پی کی قیادت میں یہ سب کچھ ہوا ہے، جی اس نے انڈیا کی ڈس انٹیگریشن کی طرف، جی اس جی کی بالکنائزیشن کی طرف، اس کی فریگمنٹیشن کی طرف بڑی تیزی سے انڈیا بڑھ رہا ہے. صحیح یہی بات کانگریس نے کہی ہے کہ ہمیں دشمن کی ضرورت نہیں ہے، صحیح ہمیں تو یہ خود بھی اس طرف لے کے جا رہے ہیں. چونکہ وہ صحیح کہتے ہیں ہندوستان فار ہندوز. اور سبرامنیم سوامی سے کسی نے پوچھا تھا
کہ آپ تو مائنارٹیز کو ٹریٹ نہیں کرتے, ایکول ٹریٹ دینا چاہیے. جی بالکل. تو وہ اس نے کہا تھا ایکول ٹریٹمنٹ ان لوگوں کو ملتا ہے جو ایکول ہو. تو انہوں نے کہا وہ ایکول, تو وہ ہمیں مسلمانوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے. صحیح. اور اسی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ ہندو ادھر بھی پھر برہمن ہیں اور کھشتری ہیں. جی بالکل. اور یہ بڑی محدود ہے. باقی لارج سکیل جو ہیں وہ شودرا ہیں اور دالتس ہیں, ان کی اپنی ایک ڈویژن ہے. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ مسلمان ہیں 20 کروڑ, اور ان کو وہ شودرا اور دالت سے بھی نیچے وہ سمجھتے ہیں. اور پھر کرسچین ہیں, کرسچینٹی اور باقی مائنارٹیز ہیں, سکھ ہیں اپنے طور کے اوپر. تو یہ میرے خیال میں یہ مودی کی پالیسی ایسے جاری رہیں تو بہت سے اور نقشے بدلیں گے ساؤتھ ایشیا. جی ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب, یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی طرف سے بھارتی خفیہ ایجنسی کی ٹرانس نیشنل سرگرمیوں کے ٹھوس شواہد کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے. تو یہ بات تو اب روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس کی ٹرانس نیشنل جو سرگرمیاں ہیں یہ بڑھتی جا رہی ہیں. کینیڈا جیسے ممالک میں بھی ہوئی ہے, دیگر ممالک میں بھی. کیا اسی وجہ سے انڈیا اس وقت بالکل ایک تنہا ملک رہ گیا ہے؟ اس کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے قریبی جو ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات نہیں ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹرانس نیشنل ان کی سرگرمیاں اس کی وجہ سے بھارت پوری دنیا میں ایک تنہا ملک رہ گیا ہے؟ دیکھیں, انڈیا پہلے زیادہ الزام پاکستان پہ دہشت گردی کا لگاتا رہا ہے, اور ایک نیریٹو بڑا سٹرانگلی, اور پھر یہ یہود و ہنود یورپ میں اور امریکہ میں ان کے آگے ادھر پیسے لگتا ہے, پیچھے ڈالرز لگتے ہیں. تو ایک پروپیگنڈا بڑا سخت تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ہماج گاہ ہے دہشت گردوں کی, اور وہاں سے آتے ہیں اور کرتے تھے فالس فلیگ اور نام پاکستان کا. تو وہ بات یہ تھی چور مچائے شور. ابھی یہ ثابت ان کو ہو گیا ہے کہ اسٹیٹ, اگر انڈیا میں کوئی دہشت گردی ہوتی ہے نا تو کچھ تو وہ خود کرواتے ہیں اور کچھ نان اسٹیٹ ایکٹر کرتے ہوں گے. لیکن جو پاکستان میں دہشت گردی ہے وہ اسٹیٹ سپانسرڈ ہے. اس کے پیچھے انڈیا ہے, اس کے پیچھے اسرائیل ہے. تو اس لیے اب یہ بالکل ننگے ہو گئے پوری دنیا کے سامنے, چونکہ کینیڈا میں یہ چوری کرتے پکڑے گئے, قتل کیا, اور وہ امریکہ میں کرنے والے تھے. پاکستان میں ان کے ڈیفنس منسٹر نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ ہم نے 20 بندے گھس بیٹھ کے مارے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. قطر میں ان کا یہ مسئلہ بنا تھا, ان کے بندے پکڑے انہوں نے. اور یہ تو یہ اس لیے ابھی ان کا وہ جو ہے نا کو پول بھی کھل گیا ہے کہ یہ دہشت گرد ملک ہے. صحیح. اچھا جنرل صاحب, اس وقت جو بلوچستان کے اندر انڈین پراکسیز کام کر رہی ہیں تو ان کی ایریڈیکیشن کے لیے, ان سے مکمل چھٹکارے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہماری فورسز کائنیٹک آپریشن تو بڑی تیزی سے کر رہے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ حملے ہو رہے ہیں, ہم خواریوں کو پکڑ بھی رہے ہیں ڈیلی بیسز پہ, اور ہمارا سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر رہے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ونس فار ایور کیا حل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے عسکری طور پہ تو انڈیا کو دبا لیا ہے, ہم نے ان کو سرنگوں کر لیا ہے, لیکن یہ جو اس وقت مسئلہ پراکسیز کا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا حل ہے؟ بلوچستان کی انسرجنسی ہو یا کے پی کے اندر یہ جو ٹی ٹی پی وغیرہ کا جو حالے گلے ہیں, یہ اس کے سلوشن کے لیے ملٹی فیسٹڈ اپروچ چاہیے. جو لوگ ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں نا, اور جو انسرجنسیز کو سمجھتے ہیں یا ٹیررزم کو, وہ یہ کہتے ہیں کہ 20% کائنیٹک فورس, 80% آپ کی پولیٹیکل, ڈپلومیٹک, ایڈمنسٹریٹو, گورننس, آپ کا وہ چیزیں چلتی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں تک تو تعلق ہے ان کے اٹیکس کا, ان کو تو منہ توڑ جواب ملے گا. ابھی بھی بہت سے لوگوں کو ہلاک کیا گیا, ادھر کیا گیا. لیکن جو دوسری چیزیں ہیں, مثلاً روزگار فراہم کیا جائے, مثلاً یہ کہ اکنامک سچویشن کو بیٹر کیا جائے, مثلاً یہ کہ آپ افغانستان جو لانچنگ پیڈ بنا ہوا ہے ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز کریں, مثلاً یہ کہ آپ اپنی سائبر کا ارینجمنٹ ایسا کریں, انڈیا پہ پریشر ڈلوائیں کہ یہ ہمارے ان ساری دہشت گردی کے پیچھے ہے. تو یہ معاملات بھی جو ہیں اپنے طور پہ, پھر میں کہتا ہوں لوکل باڈیز کے الیکشن ہوں اور لوگوں کو امپاور کیا جائے گراس روٹ لیول کے اوپر, اور ان کو ذمہ داری دی جائے. صحیح. اچھا جنرل صاحب, یہ بھارت آبی جارحیت سے باز نہیں آ رہا, تو اس کا کیا حل ہے؟ کیا بھارت کے ساتھ ہر مسئلہ حل کرنے کے لیے ہمیں جنگ ہی لڑنی پڑے گی؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. انشاءاللہ یہ بھی ان کی ایک ایسی
गीदड़ भभकी थी कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये शुरू से मोदी का एक दिमाग जो है ना, वो अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर जो पॉलिटिक्स है उसकी जो बुनियाद है, जो स्ट्रांग उनको बूस्टर मिलता है, वो सही। एंटी पाकिस्तान उनकी जो रेटोरिक्स हैं या सही। जो बड़े बड़े वो दावे करते हैं वो करते हैं। सही। तो अभी आप देखें ना 80s में अयोध्या मस्जिद के ऊपर जाके चढ़ाई करके बीजेपी ने कुछ 60-70 सीटें नेशनल असेंबली में ले जी ली। बिल्कुल। जब कोई बाई इलेक्शन होना होता है, किसी स्टेट का इलेक्शन होता है, मोदी एक नया शोशा छोड़ के को पठानकोट कर देता है, सही। कभी ये पहलगाम वाला कर दिया, तो वगैरह वगैरह। तो अभी मतलब है कि उनकी पूरी एफर्ट के बावजूद अल्लाह के करम से पाकिस्तान को इनके इनके प्लान्स को आशना करना चाहिए दुनिया के आगे। सही। और हमें ये बताना चाहिए कि इंडिया के ऊपर FATF के अंदर गिरफ्तारी हो, क्योंकि इनके सबूत हैं हमारे पास, जी जी। जो कि फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब ने जाके अमेरिका के अंदर भी, और इससे पहले शर्म शेख के अंदर जाके इनके मनमोहन सिंह साहब को, जो हमारे यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर जी। थे, उन्होंने दिए थे। सही। यहाँ हमने एम्बेसडर्स को भी ब्रीफ किया सही। है। इनका एक दरिंदा हमारे पिंजरे के अंदर भी है, जी कुलभूषण बिल्कुल, यादव। कुलभूषण तो यादव। हमारे पास तो बड़े सबूत हैं। जी बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। इसलिए उसको जी ठीक है जनरल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए वक्त निकाला, हम आपके बेहद मशकूर हैं। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद।